السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ امیر فیصل بھائی آپ کو ہم سب کو اور ہدایت پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ بار بار بیت اللہ اور حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ پیارے بھائی امیر فیصل، جب آپ بیت اللہ جا کر عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، آپ کے ایمان کو 14 چاند لگ جائیں گے۔ ابھی آپ کا ایمان اگر زمین پر ہے تو پھر وہ انشاءاللہ ثریا ستاروں کو پار کرے گا۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا حج عمرے کے متعلق، تو پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں اور عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف پرواز کر جائیں، ورنہ یہ دنیا کی زندگی وقت نہیں دے گی۔ یہ کر لوں اور وہ کر لوں، اور یہ وہ کرتے کرتے آخر کار ہمارا انت آ جاتا ہے، دی اینڈ آ جاتا ہے۔ پھر بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کر لیتا اور یہ کر لیتا۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں ہی انڈیا سے پرواز پکڑیں اور مکہ بیت اللہ پہنچ جائیں۔ آپ نے کہا حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ عمرہ کرنا سنت ہے اور حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس جسمانی طور پر اتنی طاقت ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، بھلے آج سے صدیوں پہلے پیدل کا زمانہ تھا، یا یہ کہ آپ اونٹ گدے گھوڑے پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں، یا کہ آپ جہاز پر، وہ چاہے ہوا کا جہاز ہو یا پانی کا جہاز ہو، بذریعہ مکہ جا سکتے ہیں۔ اور راستے میں کھانے پینے کے جتنے اخراجات آپ کے پاس ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پر فرض ہے، استطاعت ہونے کی صورت میں۔ یہ ہے عمرے اور حج کا فرق۔ عمرہ فرض نہیں ہے، کوئی بھلے زندگی میں ایک بھی عمرہ نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو ایسا شخص ایمان سے نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا زندگی میں ایک بار، تو بھلے وہ یہودی ہو کر مرے، بھلے وہ نصرانی ہو کر مرے، کوئی چنتت، کوئی پرواہ کی بات پھر نہیں رہتی۔ باقی اس کے علاوہ عمرے کے اندر اور حج کے اندر جو فرق ہے، عمرہ میرے پیارے بھائی ایک تھوڑے سے وقت میں بندہ ادا کر لیتا ہے۔ یہاں سے وہاں بیت اللہ پہنچنے تک کا وقت تو ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عمرہ انسان زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر پورا کر لے گا، اور حج کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5 دن لگ جائیں گے۔ عمرے اور حج کے فرق کے حوالے سے آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ عمرے کے ارکان میں یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا، مثلا اللہم لبیک عمرتن کہنا۔ اسی طرح دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا۔ عمرے کا تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ ہے ارکان عمرہ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا، عمرہ ضائع ہو جائے گا، عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے واجبات، میقات پر سے احرام باندھنا۔ یہ احرام مرد کے لیے ہوتا ہے، اپنا جو سلا ہوا لباس ہے، وہ قمیض شلوار وغیرہ ہے، وہ اتار دینی ہے، اور مرد نے ان کے بدلے میں 2 چادریں بغیر سلی ہوئی ڈال لینی ہے۔ ایک سے وہ اپنی دھوتی باندھ لے گا نچلے دھڑ پر، اور ایک چادر کو اپنے اوپر کے جسم پر لے لے گا۔ یہ ہے احرام جو کہ میقات پر سے باندھنا ہے۔ اسی طرح عمرے کے واجبات میں سے دوسرا واجب یہ ہے، سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا منڈوانا۔ سر کے بال منڈوانا یہ افضل ہے، اور اگر کوئی پورے سر کے بالوں کی کٹنگ کروا لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، تب بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم کتاب الحج۔ تو یہ تھا عمرہ۔ اب حج کیا ہے؟ حج اس سے زیادہ لمبا پروسیس ہے۔ حج کے ارکان، میقات سے نیت کرنا۔ جو شخص حج تمتع کرنے والا ہے، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دے گا اور پھر 8 ذی الحجہ کو وہ احرام باندھے گا، اور اللہم لبیک حجن کہہ کر وہ منا کو روانہ ہوگا۔ تو حج کے ارکان میں سے
میقات پر سے نیت کرنا حج تمتع کرنے والا اللہم لبیک عمرتن کہے گا اور یہ جا کر اپنا عمرہ پورا کر لے گا۔ عمرہ پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ چاہے ویسے کبھی سال بھر میں عمرہ کرتا ہے یا تمتع کر رہا ہے، بیت اللہ پہنچ کر، ویسے میں عمرے کے پورے طریقے میں بتا چکا ہوں، بیت اللہ پہنچ کر یہ شخص حجر اسود سے اپنا طواف بیت اللہ شروع کرے گا اور پھر اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور ہر چکر حجر اسود پہ ہی آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ چکر کے شروع کرنے میں کہا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح حج کے ارکان میں سے کہ اگر بندہ خالی حج کر رہا ہے تو پھر میقات پر سے اللہم لبیک حجن کہے گا، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ حج قران کرتا ہے یعنی حج اور عمرہ اکٹھا، تو پھر اس صورت میں وہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن و حجن۔ اس کے بعد دوسرا رکن میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں جا کر حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ نمبر 3 رکن ہے طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت جب وہ سارے اعمال پورے کر لے گا تو پھر وہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اسی طرح نمبر 4 پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا، بخاری مسلم۔ تو حج کے ارکان میں سے بھی اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو حج باطل ہو جائے گا۔ حج کے واجبات حج میں سے میقات پر سے احرام باندھنا، یعنی سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 بغیر سلی ہوئی چادریں لینا، اور اس میں کوئی بھی سلا ہوا لباس حاجی مرد نے نہیں پہننا، نہ ٹوپی نہ کچھ اور۔ اسی طرح حج کے واجبات میں سے دوسرا واجب غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا، قربانی کی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ مزدلفہ بھی ایک میدان علاقہ ہے۔ اسی طرح 10 ذوالحجہ کو بڑے جمرے اور 11-12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کو بالترتیب اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جمرات سے مراد جنہیں عام طور پر ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، تو ان جمرات کو اس طریقے پر کنکریاں مارنا۔ اس کے علاوہ 5واں واجب 11 اور 12 ذوالحجہ کی راتیں مینا کے میدان میں گزارنا۔ 6 سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا مڈوانا، اور یہ مڈوانا افضل ہے۔ جب اس نے پورا حج یہ سارے پروسیس پورے کر لیے، آخر پر ہے طواف وداع یعنی الوداعی طواف۔ جب حاجی مکہ کو چھوڑنے لگے گا تو وہ آخر پر جا کر طواف وداع کرے گا۔ اور عمرے یا حج کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں دم دینا واجب ہوگا۔ یہ دم کیا ہے؟ ایک بکری یا ایک بکرا یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ۔ تو بکری ذبح کر کے حدود حرم میں، مکہ حرم کی حدود میں فقراء مکہ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور حاجی صاحب اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھا سکے گا۔ تو اس کے علاوہ اگلا آپ کا سوال تھا کہ کیا جب ہم عمرے پر جاتے ہیں تو ان تمام جگہوں میں گھوم پھر سکتے ہیں کہ جن جگہوں کے اندر ہمیں حج کے تعلق سے جانا ہوتا ہے، یعنی مینا ہے اور اسی طرح عرفات ہے، مزدلفہ ہے وغیرہ، تو جمرات ہیں، ان تمام علاقوں میں حاجی جا کر گھوم سکتا ہے۔ گھومنے پھرنے کو اسے کوئی منع نہیں ہے، وہ اپنا عمرہ مکمل کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ جن جن جگہوں پر حاجیوں نے جانا ہوتا ہے ان جگہوں کا جا کر وزٹ کر سکتا ہے۔ صرف اتنا کرے کہ چونکہ لمبے سفر سے دور کا سفر کر کے آیا ہے، فضول میں گھومنا پھرنا نہ ہو۔ حاجی کا کام یہ ہے، بھلے وہ عمرہ کرنے آیا ہے یا حج کرنے آیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ان دنوں کو سعادت بنائے، اور ویسے تو ہمیں پوری لائف کو سعادت بنانا چاہیے، اور لیکن ان دنوں کو وہ فائدہ مند بنائے
اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد حرام میں گزارے، بھلے وہ باوضو ہو کر طواف کرتا رہے، یا بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا رہے، یا کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتا رہے وغیرہ۔